کلاس فرسٹ ایئر، مضمون اردو، موضوع مکالمہ۔ دو دوستوں کے درمیان امتحانی نظام کے بارے میں مکالمہ۔ اسلم: السلام علیکم اکرم، اس قدر پریشان کیوں؟ اکرم: وعلیکم السلام، آج پارٹ 1 کا نتیجہ نکلا، افسوس کہ میں اردو میں فیل ہو گیا ہوں۔ اسلم: اردو میں حیرت سے، اس میں فیل ہونا تو بہت مشکل ہے۔ اکرم: ہاں پروفیسر صاحب، اس پر یہ بھی اضافہ فرمایا کرتے ہیں کہ اردو میں فیل ہونا اور اچھے نمبر لینا دونوں مشکل ہیں۔ اسلم: اردو میں اس ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ اکرم: صرف امتحانی نظام۔ اسلم: امتحانی نظام وہ کیسے؟ مجھے تو کوئی خاص خرابی نظر نہیں آتی۔ اکرم: امتحانی نظام 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: ایک، پرچوں کا بنانا، دوسرا، امتحانی مرکز کا نظام، تیسرا، پرچوں کو چیک کرنا، چوتھا، نتائج مرتب کرنا۔ ان چاروں چیزوں میں خرابیاں موجود ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم بہترین تیاری کے باوجود اردو جیسے موضوع میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسلم: تم ان خرابیوں پر کچھ روشنی ڈالو۔ اکرم: جہاں تک پرچے بنانے کا تعلق ہے، ایک تو بورڈ والے ماڈل پیپر انتہائی تاخیر سے کالجوں میں بھیجتے ہیں۔ اگر سال کے آغاز میں نمونے کا پرچہ آ جائے تو ہم لوگوں کو تیاری کرنے میں آسانی رہے۔ اسلم: بات تو پرچوں کو مرتب کرنے کی ہو رہی تھی اور تم ماڈل پیپروں کی طرف چلے گئے۔ اکرم: ہاں، سنا ہے کہ بہت سے پرچہ بنانے والے اساتذہ مختلف پرچے بناتے ہیں۔ بعض پرچے انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں اور بعض انتہائی آسان، حالانکہ پرچے کے معیار میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ اسلم: تم نے امتحانی مرکز میں بدنظمی کا بھی ذکر کیا تھا۔ اکرم: ہاں، میں نے خود دیکھا ہے کہ نگران حضرات منظور نظر طلبہ کو معروضی پرچہ حل کرا رہے تھے اور واضح ہے کہ وہ وہی طلبہ منظور نظر ٹھہرتے ہیں جو نگران حضرات کی مٹھی گرم کرتے ہیں۔ اسلم: افسوس کہ یہ کام اساتذہ کرام کرتے ہیں۔ اساتذہ تو باکردار بھی ہوتے ہیں اور انتہائی واجب الاحترام بھی۔ اکرم: یہ سچ ہے، لیکن ایک تو سب اساتذہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو اچھے اور دیانتدار ہیں وہ کبھی کرپشن نہیں کرتے، لیکن یوں لگتا ہے کہ معاشرے کے ہاتھوں اساتذہ بھی بے بس ہو گئے ہیں۔ وہ فرشتے تو نہیں، آخر اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ اسلم: یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پرچوں کو چیک کرنے میں کیا خرابیاں ہیں؟ اکرم: اصل مصیبت یہی ہے، بورڈ کو مناسب تعداد میں اساتذہ نہیں ملتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں کے اساتذہ کالج کے نصابی پرچے چیک کرتے ہیں اور حالانکہ انہیں کالج کی درس و تدریس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ اسلم: میرا خیال ہے کہ پرچے زیادہ ہوتے ہوں گے اور ان کو چیک کرنے والے اساتذہ کم۔ اکرم: بالکل یہی تو بتا رہا ہوں۔ اسلم: نتیجہ واضح ہے کہ وہ بغیر پڑھے نمبر لگا دیتے ہوں گے کہ ایک بار نتیجہ نکل جائے تو کون اپنے پرچے دیکھے گا؟ اکثریت صبر شکر کے ساتھ نتیجے پر مطمئن ہو جائے گی، جیسا کہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم اردو میں فیل ہو۔ اکرم: ہاں، اور ری چیکنگ میں بھی کوئی نہیں سنتا، بس جلدی ٹوٹل دکھا کر پرچہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسلم: یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اکرم: یہ بھی سنا ہے کہ رزلٹ بھی کمپیوٹر کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسلم: میرے دوست، چھوڑو ان باتوں کو، ہمارے معاشرے میں بدنظمی کہاں نہیں ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی معاملہ پیش آتا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکرم: تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلم: ایک تو تمہیں چاہیے کہ اپنا پرچہ ری چیک کروا لو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو سامنے آ جائے گا، ورنہ اپنی خرابیوں پر نظر کرتے ہوئے تیاری شروع کرو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اکرم: تم پہلے مجھے یہ راستہ دکھا دیتے تو میں یقیناً اس قدر بحث نہ کرتا اور بحث سے حاصل بھی کچھ نہیں۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اسلم: اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اچھا ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اکرم: وعلیکم السلام۔ دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فائدے و نقصانات پر مکالمہ۔ تو پہلا جو کردار ہے وہ ہے علی۔ ناصر: السلام علیکم، بڑی جلدی میں لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ ناصر: معذرت کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، دراصل میرا موبائل خراب ہو گیا، اسے مرمت کروانے جا رہا ہوں۔ علی: کوئی بات نہیں، موبائل ہی تو ہے، کسی وقت بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ ہوگا تو کیا وقت نہیں گزرے گا؟
ناصر: ارے بھائی، اب یہ زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے، ایسے بغیر نہ وقت گزرتا اور نہ کام چلتا ہے۔ علی: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ ناصر: یہ اتنی مفید ایجاد ہے، کاروباری زندگی لے کر دفاتر تک، گھروں میں، مساجد، درسگاہوں میں بس اسی کی حکمرانی ہے۔ علی: بس اسی کے حکمرانی نے سکون غارت کر رکھا ہے، اخلاق و کردار تباہ کر دیا، جرائم میں بھی انتہائی اضافہ ہو چکا ہے۔ ناصر: دیکھو، میرا چھوٹا بھائی اسکول جاتا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اگر رکشہ اسے لینے کے لیے نہیں آتا تو فوراً گھر فون کر دیتا ہے کہ میں اسے لے آتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ علی: بالکل، ان فائدوں سے کون منکر ہے۔ ناصر: پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ کاروباری دنیا میں لین دین میں مددگار ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک ایسی بستی میں بدل دیا ہے جہاں ہر ایک دوسرے رابطے میں ہے۔ علی: لیکن اس کا منفی استعمال بھی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اسے کان سے لگائے پھرتے ہیں جیسے انہیں کوئی اور کام ہی نہیں۔ ناصر: قصور بچوں کا نہیں، والدین کا ہے، جنہوں نے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے۔ بچوں کی اپنی سوچ ناپختہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بات تعمیر سے تخریب کی طرف چلی گئی ہے۔ علی: ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب موبائل نہیں تھا تو کیا کام نہیں چلتے تھے۔ آج آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس موبائل ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ وہ اسکول میں پڑھتا ہے یا موبائل میں گیمیں کھیلتا ہے۔ ناصر: مجھے اپنے بھائی پر اعتماد ہے۔ علی: اسی اندھے اعتماد نے معصوم ذہنوں میں زہر بھر دیا ہے، اخلاق خراب ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بد اخلاقی کے سارے راستے یاد ہو چکے ہیں اور پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ناصر: تم نے تو مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ علی: یہ تو کچھ بھی نہیں، میں گزشتہ دنوں عمرے کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ طواف و سعی کے دوران بھی لوگوں کے موبائل بج رہے تھے اور گفتگو چل رہی تھی۔ ایسے میں سکون نہیں ہے جس کی وہاں ضرورت ہے۔ مسجدوں میں بھی یہی حال ہے۔ ناصر: میں تو بہرحال اسے زحمت نہیں بلکہ نعمت سمجھتا ہوں، تم خود اسے زحمت بناتے ہو۔ علی: غور کرو کہ دفاتر، کاروباری مراکز اور بینکوں میں اسی موبائل نے دہشت گردی کو ایک معمول بنا دیا ہے۔ ڈاکو باہر کھڑے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہے کہ حالات سازگار ہیں اور آؤ اور لوٹ مار کا بازار گرم کرو۔ ناصر: یہ بات تو ہے، لیکن اسے کنٹرول بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ علی: ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کون کرے گا؟ یہ سوال بہت عام ہے۔ ناصر: واقعی یہ سوال عام ہے، لیکن اس گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ موبائل کے فائدے بھی یقیناً ہیں مگر کچھ نقصانات بھی ہیں۔ علی: بالکل، اور جہاں تک کنٹرول کا سوال ہے تو جواب ہے کہ کچھ کردار حکومت کو ادا کرنا ہوگا، کچھ والدین ذمہ داری اٹھائیں گے تو بات بنے گی۔ ناصر: کاش ہم ایک شائستہ قوم بن جائیں اور ہمارے اندر شعور بیدار ہو جائے جو نعمت کو زحمت نہ بننے دے۔ علی: آمین، خدا سے ہمارے لیے نعمت بنا دے۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ناصر: اللہ حافظ۔